أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بتائیں کیا وجہ ہے؟ اس توحید نے اللہ کی قسم توحید نہ ہونے کی وجہ سے ان کی صفوں میں اتحاد نہیں، ان کے دل بزدل بن گئے ہیں. اور مشرک، اللہ اکبر، اس کو میں کیا بتاؤں، مشرک تو کوپے سے ڈرتا ہے، کوپے سے. مشرک تو بلی اگر آگے چلے جائے تو وہ بھی بازار سے تھیلا لے کر کے راستے سے لوٹ کے آتا ہے. حجن صاحبہ نے پوچھا کہ حاجی صاحب بازار جا رہے تھے، کیا موقع بیگم آگے دے دی راستہ گا. یہ حال ہے مشرک کا. مشرک کے بارے میں کیا آپ کریں گے؟ اور یہ چیزیں نمونے ہمارے ملکوں میں موجود ہیں. آج اسی وجہ سے ہم تبدیلی کے شکار ہیں اور ہم سب جو ہے کیا کہتے ہیں برباد و ہلاک کیے جا رہے ہیں. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو. ابھی دیکھو یہ مسلمان کی چیزیں دیکھ کے شرما یہود ہمارے ہی ملک کے اندر دیکھیں کیا ہوا. پاک پٹن کے اندر دروازے کے اندر یہ مسلمان، ان کو جنت کی خواہش ہے، بیچارے جنت میں جانا چاہتے ہیں، جبھی تو اس دشمنوں کے بناوٹی جنت میں گھس کر کے اپنی جان دے رہے ہیں. غریب پروانے کو شمع سے محبت ہے، لیکن وہ شمع نہیں ہے، وہ جھوٹی شمع جلا کر ان کے جان دینے کے لیے وہ شمع جلائی گئی ہے، اور اپنے گھروں میں روشنی کرنے کے لیے اس شمع کو جلایا گیا ہے. نام دیا گیا جنتی دروازہ اور پڑھ رہے ہیں اوپر سے پولیس کے ڈنڈے. مر رہا ہے گھٹ گھٹ کے گرمی میں. جان دیا کہ نہیں دیا تقریباً سینکڑوں لوگ اپنی ہاسپٹلوں میں ہے بیچارے. اس کا ذمہ دار کون؟ وہ بابا جہاں پہ لوگ جاتے ہیں اولاد مانگنے، شفا مانگنے، زندگی مانگنے. وہ بابا اس نے زندگی لے لی کتنے لوگوں کی. وہ بابا ہے. اس بھارت، اس دھرتی کو ہمارے ملک کے کافر میا کہتے ہیں، دھرتی اماں ہے ہماری. یہ ماں کتنی دائن ہے جس نے راجستھان کے اندر، گجرات کے اندر بھوج اور احمد آباد کے کتنے اپنے سپوت بیٹوں کی جانوں کو اس گائن نے کھا لیا ہے. پھر بھی یہ ماں ہے.
پھر بھی ان نااہلوں کو عقل بھی نہیں آ رہی ہے. جس طرح ان نااہلوں کو ناخبت اندیشوں کو عقل نہیں آ رہی ہے, اس طرح ہمارے کلمہ پڑھنے والے مشرک بھائیوں کو بھی عقل نہیں آ رہی ہے کہ اگر یہ داتا ہوتا, جان دینے والا ہوتا, شفا دینے والا ہوتا, تو یہ جان نہ لیتا, جان کو بچاتا, دروازہ وسیع ہو جاتا. ہمارے رسول نے تو جنت کے دروازے کی اتنی تنگی نہیں بیان فرمائی ہے. ہمارے رسول نے تو یہ بیان فرمایا کہ ایک جنتی کو اتنا بڑا باغ ملے گا جنت کے اندر, اتنا بڑا باغ ملے گا, تیز رفتار گھوڑا سوار اگر 500 برس اس باغ میں چلا جائے, چلتے چلتے تھک جائے گا, وہ تھک کے بیٹھ جائے گا, باغ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. ایک جنتی کو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار, ایک جنتی کو اتنے بڑے بڑے پلاٹ کٹیں گے کیوں؟ اور جہنم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں معراج میں گیا, میں نے دیکھا تنور کے اندر کھٹ ننگے مرد اوپر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے نیچے خود کھینچ رہے. کس قدر تنگی کیوں؟ میں سوچنے لگا شاید یہی وجہ ہے, اکثریت جہنم میں جائے گی اور اقلیت کہاں جائے گی. جبھی تو اتنی ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑی زمین اعلان دیں گی ہمارے لیے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو, کلمہ کو, موحد متبع سنت کو اللہ یہ جنت عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور ہمارے بیچارے بھولے بھالے بھائی جو ان مولویوں کی دسیسہ کاریوں اور ان کی بدعقیدگیوں کے جو ہے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ ہمارے بھائیوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. میرے عزیز آئیے, میں کچھ عقیدوں کا ذکر کر رہا ہوں. میں پتھر پھینک رہا ہوں, پر پتھر پھینکنا جرم نہیں ہے, گند میں یوں بھی پتھر نہیں پھینکنی چاہیے, لیکن میں پھینک رہا ہوں. چیزیں کس کے اوپر جا رہی ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, اور نہ ہی میرا مقصد چیزیں اٹھالنا ہے. میرا مقصد ان نقابوں کو 2 چیز بتاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے اور 12 بجنے والے ہیں, اور کہیں آپ لوگوں کے چہروں پہ بھی نہ 12 بجنے لگے. اس لیے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ, میرے عزیز ہمارے ملکوں میں خواہ ہو پاکستان ہو یا افغانستان ہو, بالخصوص ہمارے ملکوں میں ایک خاص طبقے کی اکثریت ہے اور وہ اپنی اکثریت پہ نازا ہیں, لیکن اور جہاں کے مولوی یہ دعوے کرتے ہیں اپنی تحریروں تقریروں میں کہ ہم سواد اعظم ہیں اور ہم اہل سنت, اصلی اہل سنت والجماعت ہیں. ہر ایک کہتا, وہ بھی کہتا ہم اصلی اہل سنت جماعت ہیں, یہ بھی کہتا ہم اصلی اہل سنت والجماعت ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو یہ سنی آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں. شیخ صاحب ان کو کافر کرتے ہیں اور خان صاحب ان کو کافر کہتے ہیں, کہتے نہیں کہتے؟ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر مسلم کہتے ہیں, ایک دوسرے کو جہنم نصیب کرتے ہیں. خیر ہمیں اس سے غلط نہیں, وہ ان کو جہنم میں بھیجیں, یہ ان کو جہنم میں بھیجیں, ہم ان کو جنت کی طرف بلائیں گے. ہم ان کو کہاں بلا رہے ہیں؟ تم لڑو آپس میں جہنم کی طرف, ہم تم کو جنت کی راہ بتلا رہے ہیں. میرے عزیزو, میرے دوستو, آؤ جنت کی راہ مدینے والی راہ ہے, مکے والی راہ ہے, کوفہ, بصرہ, بریلی, دیوبند اور ربوہ اور قادیان کی راہ نہیں ہے. ہاں ایران سوران کی راہ رہی ہے, یہ مکے کی راہ ہے, یہ مدینے کی راہ ہے. مدینے والے نے جو راہ بتلائی ہے, آؤ اس کی طرف. ہماری دعوت تو یہ ہے کہ لوگوں قرآن و حدیث کی طرف پلٹ کراؤ, آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمارا دشمن جو کافر جو غیر مسلم ہے ہمیں آپس میں اختلاف کروا رہا ہے, انتشار پھیلا رہا ہے, اس کو دلیل کرو, آپس میں متحد ہو جاؤ. مگر نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملکوں کے یہ بیچارے مسلمان جنہیں کچھ پتا نہیں ہے مولویوں کے اشاروں پر گھومتے ہیں اور ٹوٹل باطل عقیدے اسی طرح گھر کر گئے ہیں ان کے دلوں میں, اس طرح سے کہ عدم اور حدیث اس باطل عقیدے کے دلدل میں وہ گھسے ہوئے ہیں. بطور مثال میں آپ کو دیتا ہوں, عالم الغیب والشہادہ کون؟ ہر مسلمان یہ کہتا ہے. ان سے بھی پوچھو یاروں سے, وہ بھی کہیں گے. میں ان کہہ رہا ہوں نا, یہودیوں, نصرانیوں, کافروں کے عقیدوں کی بات نہیں کرتا, کیونکہ انہی سے رد کر کے یہ عقیدے ہم مسلمانوں میں آئے ہیں. تو پہلے اپنے گھر کی چھپر تو چھانے, تب جا کر کے ہم ان کی اصلاح کر لیں گے. انشاءاللہ ہم ادھر کی بھی اصلاح کر رہے ہیں اور ادھر کی بھی کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو, اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے, قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو غیب کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے. اللہ تعالی نے فرمایا, قل انما الغیب للہ. اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالی کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے اپنے نبی کے زبان سے یہ فرمایا, قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب ولا عالم الغیب. اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں, نہ ہی میں غیب جانتا ہوں, نہ ہی میرے پاس غیب کے خزانے ہیں. اس کی کنجی کس کے پاس ہے؟